باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، دروس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے کا آج کا موضوع حسب سابق فضائل قرآن مجید، فضائل ماہ مبارک رمضان، اور آخر میں روزے سے متعلق کوئی ایک چھوٹا مسئلہ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اقوام یعنی جو ہدایت کے لیے اسٹینڈ لینا چاہتی ہے، وہ قوم، وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو ہدایت کے طلبکار ہوں گے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے۔ لہذا قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ سب مومنین جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے قرآن پڑھنا سیکھیں، اور یہ بہت مشکل کام نہیں۔ یعنی انسان اگر چاہے تو ایک ہفتے میں، جس کو اردو پڑھنا لکھنا آتی ہے، وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتا ہے، ناظرہ کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اتنے ذرائع ہیں۔ دوسری بات، اس کے بعد تراجم بہت زیادہ موجود ہیں، ترجمہ سیکھے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ قرآن کے مختلف سوروں کے فضائل ہم بیان کر رہے تھے مختلف درسوں میں۔ سورہ یاسین کے بارے میں آج فضائل ذکر کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ یاسین اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے۔ وَإِنَّا قَلْبَ الْقُرْآنِ یاسین، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا قلب ہے۔ اور اس حدیث کے مفہوم میں آگے ارشاد ہوتا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو رات میں پڑھے گا یا دن میں پڑھے گا رات سے پہلے، تو وہ شخص اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو محفوظ ہوتے ہیں ہر بلا سے، اور جن کو رزق ملتا ہے، مرزوقین میں اور محفوظین میں شامل ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آگے ارشاد ہوتا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے اگر کوئی رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو مقرر کرتا ہے، 1000 ملائکہ، اس کو شیطان کے شر سے بھی بچاتے ہیں اور آفتوں سے بھی بچاتے ہیں، آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر وہ دن میں انتقال کرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضائل۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہمارے درس کا ماہ مبارک رمضان، یہ بہت ہی پاکیزہ مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادت اس میں کرنا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے مسلسل۔ ہم خطبہ شعبانیہ میں، عجیب جو ہے یہ خطبہ ہے، اس میں تمام فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں عزیزان محترم کہ تمہارا سانس لینا تسبیح کے مانند ہے، سبحان اللہ۔ اگر تسبیح پڑھے انسان تو ماہ مبارک رمضان کی برکت سے اس کا سانس گویا اس کی تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت، اور اگر سو جائے انسان تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، عبادت کے لیے شرط ہے، تسبیح کے لیے شرط ہے، اختیار ہو، قربت اللہ ہو، لیکن نہ سانس لینے کے لیے اس کا اختیار ہے، نہ قربت اللہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سوتے وقت اسے اختیار ہے۔ جو کام بے اختیاری کی حالت میں مجبوراً انسان انجام دیتا ہے، سانس لینا انسان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، سونا انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے، تو مجبوری والے کام
جو انسان انجام دیتا ہے، مجبور ہے اس کو انجام دینے میں، وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے۔ تو ایسا عظیم مہینہ کہ جس میں انسان ایسے کام جو خود بخود انجام دیتا ہے، مجبور ہے جس کے لیے سانس لینے کے لیے، سونے کے لیے، وہ بھی تسبیح اور عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ وہ عمل، وہ سجدے، وہ عبادتیں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ قرآن کی تلاوت، جس میں قربتاً اللہ بھی انسان رکھتا ہے، نیت بھی کرتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے اور عبادت کی نیت سے انجام بھی دیتا ہے، تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کی برکت ہے، ہر عمل کا ایک خاص ثواب جو ہے اس میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، روزے کے سلسلے میں ہمارا تیسرا حصہ، ماہ مبارک رمضان میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، روزے دار کو علم نہیں ہوتا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دمے کا مریض ہے، سانس لینے میں اسے دشواری ہے، تو وہ انہیلر جو ہے استعمال کرتا ہے، اسٹیم کے ذریعے کبھی کبھی جو ہے اپنا علاج کرتا ہے، سانس کو بحال کرتا ہے مختلف ذرائع کے ذریعے۔ تو آیا ان چیزوں کے استعمال سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو روزہ اس کا صحیح ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب یہ دوائی، اگر دوائی کے ساتھ جو ہے انہیلر استعمال ہو رہا ہے اور وہ دوائی یا اس کا لیکوڈ پانی جو ہے وہ اس کے کھانے کی نالی میں نہیں جاتا روزے دار کی، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر سانس کی نالی میں جاتی ہے دوائی وغیرہ اسٹیم کرنے سے یا انہیلر استعمال کرنے سے، تو اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، روزہ اس کا صحیح ہے آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔